جب بندے سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے اور وہ معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ کو وہ بندہ بڑا ہی اچھا لگتا ہے۔ انسان کے اندر چونکہ یہ دونوں چیزیں رکھی گئی ہیں تو کبھی کبھی اس سے گناہ بھی سرزد ہو جائے گا۔ نیکی اس کی عقل، اس کا فہم، اس کا ادراک، شریعت کی رہنمائی، انبیاء کی تعلیمات اسے بتائیں گی کہ وہ نیکی کے راہ پہ چلے، لیکن کبھی کبھی بائیں سمت سے جو خواہشات اور آرزو ہے وہ بھی اس کو گھیر لیں گی اور اچانک اس سے کبھی کوئی گناہ بھی ہو جائے گا۔ اور اگر اچانک اس سے کبھی گناہ ہو گیا، کبھی آنکھ بھٹک گئی، کبھی خیال بہک گئے، کبھی سوچ میں آوارگی آ گئی، کبھی زبان نے میلا لفظ بول دیا، تو پھر کیا ہے کہ پھر فوری معافی مانگ لے۔ مومن جب گناہ کرتا ہے تو ایسی کیفیت ہوتی ہے جیسے ابھی احد پہاڑ تلے آ گیا ہے، اگر اس نے توبہ نہ کی تو کچل دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، تو پھر فوری معافی مانگتا ہے تو یہ اللہ کو بڑا ہی اچھا لگتا ہے۔ اللہ کہتا ہے فرشتوں سے کہ دیکھو میرا بندہ آخر میری دہلیز پہ آیا ہے نا، تم گواہ ہو جو میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ تو گناہ کے بعد جو شرمندگی ہے، دیکھیے ایک اور جملہ کہتا ہوں، نیکی کرنے کے بعد جو تکبر پیدا ہوتا ہے کہ میں بڑی نیکی کر لی ہے اور باقیوں کو بندہ حقیر سمجھنے لگتا ہے، اور اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے اس کے بعد شرمندگی ہوتی ہے اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے لگتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو اس نیکی کرنے کے بعد وہ جو آپ کے اندر تکبر اور رعونت اور عجب پیدا ہوا، اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ سے اگر کوئی خطا سرزد ہوئی تھی تو اس سے آپ کے اندر عجز اور توبہ کا جذبہ پیدا ہوا۔ اور اللہ کو یہ بڑا پسند ہے کہ کوئی بندہ، چونکہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جب انسان ہے اس کے اندر یہ خواہشات رکھی ہیں تو کبھی اس سے، یہ انبیاء کی ذوات ہیں جو پاک ہیں، باقی کبھی کچھ خطا سرزد ہو جائے گی، اس سے معذرت کر لے۔ آپ نے نام سنا ہوگا ایاس کا، محمود غزنوی کا بڑا محبوب وزیر تھا اور بہت زیادہ بادشاہ اس سے محبت کرتا تھا، تو آیان سلطنت جلتے تھے، تو بادشاہ گاہے گاہے کوئی ایسا منظر ان کو دکھلاتا کہ اس سے میں خاص پیار کیوں کرتا ہوں۔ ایک دن بادشاہ کے ہاتھ میں موتیوں کی بھری ڈبیا تھی اور محل کے اندر یہ ایک حوض تھا، تالاب تھا، تو اس کے اندر اس نے وہ سارے موتی پھینک دیے۔ شفاف پانی اور نیچے فرش پہ پڑے ہوئے موتی نظر آ رہے ہیں، تو اس نے ایک وزیر کو کہا کہ یہ موتی نکال کے لاؤ اور سنو اپنا لباس اور اپنا بدن نہیں بھیگنے دینا۔ تو سب نے کہا یہ کیسے ہوگا کہ موتی بھی تہہ سے نکال کے لائیں اور بدن بھی اور کپڑے بھی نہ بھیگیں؟ تو دوسرے کو کہا، اس نے کہا حضرت یہ کیسے ہوگا، یہ شرط ہٹائیں تو پھر میں نکال کے لاؤں۔ جب بات آئی ایاز کی تو ایاز نے فوراً چھلانگ لگا دی، موتی پکڑے، ڈھونڈے، ہتھیلی میں لیے اور کانپتے ہوئے بدن کے ساتھ بادشاہ کے سامنے پیش ہوا۔ حضور یہ لے لیجئے۔ بادشاہ غصے میں تھا کہ میں نے کہا تھا لباس اور کپڑے بھیگنے نہیں چاہیے، تیرے بدن سے پانی نچڑ رہا ہے، تیرے لباس سے پانی نچڑ رہا ہے، یہ کیا؟ تو ایاز نے ہاتھ باندھ کے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کے دو حکم تھے، ایک حکم یہ تھا کہ موتی نکال کے لانے ہیں، دوسرا حکم یہ تھا کہ کپڑے اور بدن بھیگنا نہیں چاہیے۔ ایک کام میں نے کر دیا ہے، دوسری غلطی ہو گئی ہے، معافی چاہتا ہوں۔ تو کہا وزیرو یہ ہے خوبی اس کی، تم نے کہا ہم کیسے نکال کے لائیں، اس تالاب میں اتریں گے تو بدن تو بھیگے گا ہی بھیگے گا۔ تو کہا جب شہوات دی گئی ہیں، خواہشات رکھی گئی ہیں، آرزویں دیوانی ہیں، اور پھر اس کائنات کے اندر رہ کر کے حضرت انسان کبھی تو اس تالاب کی غلاظت سے اپنے آپ کو بھر ہی دے گا، تو پھر کمال کیا ہے کہ نیکی کے پھول پیش کر دے، سجدے کے موتی پیش کر دے، رکوع اور قیام کے موتی پیش کر دے، ہمدردی انسانیت کے ساتھ پیار کے موتی پیش کر دے، سارے موتی پیش کرے، پھر مالک کا جلال کہ تیرے کپڑے کیوں بھیگے، یہ گناہ کیوں کیا، یہ گناہ کیوں کیا، ہاتھ جوڑ کے کہے مالک اس کی معافی مانگ، تو اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ یہ آیت کریمہ اپنے دامن میں اتنی روشنی اور اتنی جامعیت کے ساتھ دین کا خلاصہ ہمارے سامنے رکھتی ہے کہ ہماری روحیں وجد کرنے لگ جاتی ہیں۔ تو ارشاد فرمایا، بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا، اور منع کرتا ہے بے حیائی سے، منکرات سے اور سرکشی اور تمرد سے، اور یہ اس لیے فرما رہا ہے کہ تم نصیحت پکڑو
تاکہ تمہارے سینے ہدایت کے نور سے روشن ہوں اور منور ہوں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے کسی بھی امر خیر کو چھوڑا نہیں ہے، ساری خیر اس کا خلاصہ بطور حکم ہمیں ارشاد فرما دیا، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کسی برائی کو نہیں چھوڑا جس سے ہمیں منع نہ کر دیا ہو۔ ابن عاشور نے لکھا ہے کہ جتنے بھی مفاسد ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، ان گناہ کی جڑ یہ تین چیزیں ہیں: بے حیائی، منکر اور باغی۔ اور ان تین چیزوں سے منع کر کے گویا سارا راستہ بند کر دیا گیا گناہ کا اور برائی کا، اور تین چیزوں کا حکم دے کر کے خیر کے سارے راستے کھول دیے گئے۔ تو اسی ایک آیت کریمہ پہ اگر عمل نصیب ہو جائے تو پورے دین کی لطافتیں اور برکتیں نصیب ہونا شروع ہو جائیں۔ تو تین چیزوں کا حکم دیا کرنے کا، ان اللہ یامر بالعدل، بے شک اللہ عدل کا حکم دیتا ہے، انصاف کا حکم دیتا ہے۔ اگر تم نجات پانا چاہتے ہو تو غصے کے اندر بھی اور سرشاری کے اندر بھی تمہیں عدل سے، انصاف سے کام لینا پڑے گا۔ تو ہمارا دین ہمیں عدل سکھاتا ہے، اور قیامت کے دن 7 اشخاص جن کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا، ان میں سے پہلا شخص حضور نے ارشاد فرمایا امام عادل، وہ شخص جو عدل و انصاف کرتا ہے، وہ امام، وہ حاکم جو عدل سے امور سلطنت نبھاتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جو بادشاہ ہوں گے، حکمران ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہوں گی، اور ان کو یوں میدان حشر میں لایا جائے گا۔ اگر انہوں نے عدل کیا ہوگا تو وہ ہتھ کڑیاں ٹوٹ جائیں گی اور انہیں جنت بھیج دیا جائے گا، اور اگر انہوں نے عدل و انصاف نہیں کیا ہوگا تو ان ہتھ کڑیوں کے ساتھ ان کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ ہمیں عدل کرنے کی تلقین کی گئی، ملکوں کے اندر طمانینت، سکون اور قرار عدل کے ذریعے سے آتا ہے۔ ایک عربی کا مقولہ ہے الملک یدوم بالکفر ولا یدوم بالظلم، ملک کفر کے ساتھ تو قائم رہ سکتے ہیں لیکن ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتے۔ علماء نے عدل کے حوالے سے یہ بات بھی لکھی ہے کہ اس کا مطلب اللہ نے ہمارے اوپر جو بھی فریضہ عائد کیا ہے اس کو پورا کرنا یہ عدل کہلاتا ہے، لوگوں کی امانات کو ادا کرنا یہ عدل کہلاتا ہے، ظلم کو ترک کرنا اور انصاف کا بول بالا یہ عدل کہلاتا ہے۔ اس عدل سے مراد صاحب حق کو حق دینا ہے، جس کا جو حق ہے اس کو دینا یہ عدل کہلاتا ہے۔ اللہ جو ہمیں عدل کا حکم دیتا ہے اس کا مطلب ہے ہمارے ذمے جس کا حق ہے، ہمارے باپ کا ہے، ہماری اولاد کا ہے، ہماری ازواج کا ہے، ہمارے اہل خانہ کا ہے، ہمارے ہمسایوں کا ہے، دوستوں کا ہے، جس کا بھی حق ہمارے ذمے ہے، بلکہ فرمایا کہ تیرے نفس کا تیرے اوپر حق ہے۔ حدیث طویل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان لربک علیک حقا، تیرے رب کا تیرے اوپر حق ہے، ولنفسک علیک حقا، اور تیرے نفس کا تیرے اوپر حق ہے، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تیرے اہل کا تیرے اوپر حق ہے، اور ایک حدیث کے لفظ ہیں وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے، فَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقًّا، ہر صاحب حق کو تو نے حق ادا کرنا ہوگا۔ تو جس کا ہمارے ذمے حق ہے جب ہم وہ ادا کرنے لگ جائیں گے تو یہ عدل قائم ہوگا، اور عدل قائم ہوگا تو معاشرہ پرسکون ہو جائے گا۔